سائنسی ریسرچ کے بعد حقائق کے انکشاف سے پہلے زلزلے کے بارے میں بہت عجیب و غریب روایات مروج تھیں۔ مثلاً عیسائی پادریوں کا خیال تھا کہ زلزلے خدا کے باغی اور گنہگار انسانوں کے لیے اجتماعی سزا ہوتی ہے۔ بعض قدیم اقوام سمجھتی تھیں مافوق الفطرت قوتوں کے مالک دیوہیکل درندے جو زمین کے اندر رہتے ہیں زلزلے پیدا کرتے ہیں۔ قدیم جاپانیوں کا عقیدہ تھا کہ ایک طویل القامت چھپکلی زمین کو اپنی پشت پر اٹھائے ہوئے ہے اور اس کے ہلنے سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی عقیدہ امریکی ریڈ انڈیز کا بھی تھا کہ زمین ایک بہت بڑے کچھوے کی پیٹھ پر دری ہے اور کچھوے کے حرکت کرنے سے زلزلے آتے ہیں۔ سائبیریا کے قدیم باشندے زلزلے کی ذمہ داری ایک قوی برفانی کتے کے سر تھوپتے ہیں جو ان کے بقول جب اپنے بالوں سے برف جاڑنے کے لیے جسم کو جھٹکتا دیتا ہے تو زمین لرزنے لگتی ہے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ زمین ایک گائے کے سینگوں پر رکھی ہوئی ہے، جب وہ سینگ تبدیل کرتی ہے تو زلزلے آتے ہیں۔ قدیم یونانی فلسفی اور ریاضی دان فیثاغورس کا خیال تھا کہ جب زمین کے اندر مردے آپس میں لڑتے ہیں تو زلزلے آتے ہیں۔ اس کے برعکس ارسطو کی توجہ کسی حد تک سائنسی معلوم ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب زمین کے اندر گرم ہوا باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے تو زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون کا نظریہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا کہ زیر زمین تیز و تند ہوائیں زلزلوں کو جنم دیتی ہیں۔ تقریباً 70 سال پہلے سائنسدانوں کا خیال تھا کہ زمین ٹھنڈی ہو رہی ہے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کا غلاف کہیں کہیں چٹک جاتا ہے جس سے زلزلے آتے ہیں۔ کچھ دوسرے سائنسدانوں کو کہنا تھا کہ زمین کے اندرونی حصے میں آگ کا جہنم دہک رہا ہے، اس کی بے پناہ حرارت کی وجہ سے زمین غبارے کی طرح پھیلتی ہے۔ لیکن آج کا سب سے مقبول نظریہ پلیٹ ٹیکٹونکس کا ہے، جس کی معقولیت کو دنیا بھر کے جیولوجی اور سیسمولوجی کے ماہرین نے تسلیم کر لیا ہے۔ دنیا کی تاریخ حادثات اور قدرتی آفات سے بھری پڑی ہے۔ بعض حادثات و آفات نے تو انسانی آبادی کے بڑے حصے کو چشم زرن میں صفحۂ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا۔ آفات کئی طرح کی ہوتی ہیں، مثلاً سیلاب، طوفان، وبائی امراض، لیکن انسانی زندگی پر زلزلے کے اثرات دیگر قدرتی آفات کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک اور دیرپا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کی ہلاکت خیزی جنگوں اور وبائی امراض سے کہیں زیادہ ہے۔ نفسیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ زلزلے سے زندہ بچ جانے والے افراد پر برسوں شدید حزن و ملال، پسماردگی، خوف اور ڈراؤ نے خواب مسلط رہتے ہیں۔ ویکیپیڈیا آزاد دائرہ المعارف کے مطابق ایک اندازہ لگایا گیا ہے کہ اب تک آنے والے زلزلے 8 کروڑ انسانوں کو ہلاک کر چکے ہیں اور مالی نقصانات کا شاید کوئی حساب ہی نہیں کیا جا سکتا۔ در حقیقت یہ زلزلے اللہ تعالیٰ کی آیات و علامات میں سے ہیں۔ قرآن کریم میں قوم شعیب پر عذاب آنے کا تذکرہ ہے اور اس کی وجہ قرآن نے ناپ و تول میں کمی پیشی بتائی ہے کہ ان کی عادت بن گئی تھی کہ لینے کا وقت آتا تو زیادہ لیتے اور دینے کا وقت آتا تو کمی کر دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ناپ و تول میں کمی صرف محسوسات میں نہیں ہوتی بلکہ معنوی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنا پورا حق سمیٹ لوں اور جب دینے کا وقت آئے تو مجھے پورا نہ دینا پڑے۔ اگر قوم شعیب پر ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب اور زلزلہ آ سکتا ہے تو آج حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کمی بیشی کی وجہ سے زلزلہ آ گیا تو تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا ہیلے حوالے اور کٹ حجتی کی وجہ سے، پس ان کو زلزلے نے آ دبوچا، اللہ نے ان کو وہیں ہلاک کر دیا۔ قارون جو مالداری میں ضرب المثل تھا، جب اس سے کہا گیا کہ ان خزانوں پر اللہ کا شکر ادا کرو تو کہنے لگا یہ سب میرے زور بازو کا کرشمہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے اسے
اس ناشکری کی وجہ سے خزانہ سمیت زمین میں دھسا دیا۔ آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیجئے، کتنے شرعی احکام میں کیل و کال کرنے والے ملیں گے اور کتنے ہی ایسے ملیں گے جن کے احساسات اور جذبات قارون کی طرح ہیں۔ یہاں سنن ترمذی کی ایک حدیث نقل کی جا رہی ہے جس سے زلزلہ کے اسباب کا سمجھنا آسان ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مندرجہ ذیل باتیں دنیا میں پائی جانے لگیں تو اس زمانہ میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دھنس جانے اور صورتیں مسح ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگیں۔ وہ باتیں یہ ہیں، جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے، امانت دبا لی جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، علم دین دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، انسان اپنی بیوی کی اطاعت کرے اور ماں باپ کی نافرمانی کرے، دوست کو قریب کرے اور اپنے باپ کو دور کرے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قوم کی قیادت فاسق و فاجر کرنے لگیں، انسان کی عزت اس لیے کی جائے تاکہ وہ شرارت نہ کرے، گانے بجانے کے سامان کی کثرت ہو جائے، شباب و شراب کی مستیاں لوٹی جانے لگیں، بعد میں پیدا ہونے والے امت کے پچھلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ انصاف کے ساتھ موجودہ ماحول کا جائزہ لیجیے۔ مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک نہیں پائی گئی ہے؟ مذکورہ ساری پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ دھوکہ، بے ایمانی، کرپشن، سرکاری و عوامی چیزوں میں ناجائز تصرفات عام ہیں۔ مسلمانوں کے مالیہ نظام کا بد سے بدتر ہے۔ عصری تعلیم کا شور اتنا طاقتور ہے کہ دینی دستگاہوں کے طلباء کرام مدرسے کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے دینی تعلیم سے بے فکر ہو کر عصری علوم کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ والدین کی نافرمانی کے واقعات اب پرانے ہو گئے ہیں۔ بیوی کی اندھی محبت نے کتنے بنے بنائے گھر اجاڑ دیے۔ مساجد کا پرسکون اور قدسی ماحول گندا ہو چکا ہے۔ عہدے اور مناصب اور قیادت و سیاست نااہل کے ہاتھوں میں برسوں سے ہے۔ گانا، میوزک، فلم اور اس طرح کی چیزوں کا بازار اتنا گرم ہے کہ الامان الحفیظ اس حوالے سے کچھ کسر باقی رہ گئی تھی۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے منفی استعمال نے پوری کر دی۔ ام الخبائث شراب کا شوق جہاں غیروں کو ہے وہیں اپنے بھی اب پیچھے نہیں رہے، اور مرحوم علماء، صلحاء، اتقیاء اور نیک لوگوں پر کیچڑ اچھالنے والوں کی بھی کمی نہیں ہے، اور یہ ساری باتیں آج سے نہیں بہت پہلے سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس طرح کی اطلاع دی تھی۔ جہاں یہ ارشاد ایک طرف اسلام کی حقانیت کی واضح دلیل ہے، وہیں دوسری طرف زلزلوں کی آمد کی وجوہات سمجھنے میں معین و مددگار بھی ہے، اور یہ وہی ماحول ہے جس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ارشاد فرمایا تھا، جب لوگ زنا کو حلال کرنے، شراب پینے لگے اور گانے بجانے کا مشغلہ اپنا لیں تو اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم دیتا ہے کہ وہ زلزلہ برپا کر دے۔ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا۔ انہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور فرمایا، اے زمین تو کیوں ہلتی ہے؟ کیا عمر نے تیرے اوپر عدل قائم نہیں کیا اور زمین کا زلزلہ رک کیا؟ 59 ہجری میں ایک زلزلہ آیا جو کئی دنوں تک جاری رہا۔ کئی شہر صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہے کہ زلزلے کا بنیادی سبب انسان کا بدعمالیوں پر اصرار ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے زبردست آزمائش ہے۔ ہمیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے، تم نیکیوں کی جانب متوجہ ہو جاؤ، لہٰذا اس موقع پر ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اس موقع پر اسلام ہم سے چاہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جہاں زلزلہ آتا ہے اگر وہاں کے لوگ توبہ کر لیں اور بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔